أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. حضرت مسلم موعود حضرت علی کی شہادت کے پس منظر میں بیان فرماتے ہیں کہ ابھی معاملات پوری طرح سلجھے نہ تھے کہ خوارج کے گروہ نے یہ مشورہ کیا کہ اس فتنے کو اس طرح دور کرو کہ جس قدر بڑے آدمی ہیں ان کو قتل کر دو. چنانچہ ان کے دلیر یعنی بہادر لوگ جو تھے، بعض جرت والے لوگ جو تھے، یہ اقرار کر کے نکلے کہ ان میں سے ایک حضرت علی کو، ایک حضرت معاویہ کو اور ایک عمر بن عاص کو ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں قتل کر دے گا. جو حضرت معاویہ کی طرف گیا تھا اس نے تو حضرت معاویہ پر حملہ کیا، لیکن اس کی تلوار ٹھیک نہیں لگی اور حضرت معاویہ صرف معمولی زخمی ہوئے. وہ شخص پکڑا گیا اور بعد ازاں قتل کیا گیا. جو عمر بن عاص کو مارنے گیا تھا وہ بھی ناکام رہا، کیونکہ وہ بوجہ بیماری نماز کے لیے نہ آئے تھے. اور جو شخص ان کو نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، یعنی اس وقت حضرت عمر بن عاص کی جگہ، اس نے اس کو مار دیا جو حملہ کرنے گیا تھا عمر بن عاص پر، اور خود پکڑا گیا اور بعد ازاں مارا گیا. جو شخص حضرت علی کو مارنے کے لیے نکلا تھا، اس نے جب کہ آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے آپ پر حملہ کیا اور آپ خطرناک طور پر زخمی ہوئے. آپ پر حملہ کرتے وقت اس شخص نے یہ الفاظ کہے کہ اے علی، تیرا حق نہیں کہ تیری ہر بات مانی جایا کرے، بلکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے. حضرت علی کی شہادت کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حضرت عبید اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ اولین اور آخرین میں سے سب سے بدبخت شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ پہلوں میں سب سے بدبخت شخص حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا تھا، اور اے علی، آخرین میں سب سے بدبخت وہ شخص ہوگا جو تمہیں نیزہ مارے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی طرف اشارہ فرمایا جہاں آپ کو نیزہ مارا جائے گا. حضرت علی کی لونڈی ام جعفر کی روایت ہے
کہ میں حضرت علی کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھی کہ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر اسے ناک تک بلند کیا اور داڑھی کو مخاطب کر کے فرمایا، واہ واہ تیرے کیا کہنے، تم ضرور خون میں رنگی جاؤ گی۔ پھر جمعہ کے دن آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کا واقعہ شہادت اس طرح بیان ہوا۔ ایک جگہ ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن اور حضرت حسین حمام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ابن ملجم آیا۔ جب وہ داخل ہوا تو گویا حسنین نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ تیری یہ جرت کہ اس طرح یہاں ہمارے پاس آئے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اس سے منہ نہ لگاؤ، قسم سے کہ یہ تمہارے خلاف جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ حضرت علی پر حملہ کے وقت ابن ملجم کو قیدی بنا کر لایا گیا تو ابن حنفیہ نے کہا، میں تو اسے اس دن ہی اچھی طرح جان گیا تھا جس دن یہ حمام میں ہمارے پاس آیا تھا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، یہ قیدی ہے، لہذا اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو اور اسے عزت کے ساتھ ٹھہراؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو یا تو اسے قتل کروں گا یا اسے معاف کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کر دینا اور حد سے نہ بڑھنا۔ یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام قسم سے روایت ہے کہ حضرت علی نے میرے بڑے بیٹے کو اپنی وصیت میں لکھا کہ اس یعنی ابن ملجم کے پیٹ اور شرمگاہ میں نیزہ نہ مارا جائے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں سے 3 آدمیوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی جو قبیلہ حمیر سے تھا اور اس کا شمار قبیلہ مراد میں ہوتا تھا، جو کندہ کے خاندان بنو جبلہ کا حلیف تھا، اور برک بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی۔ یہ تینوں مکہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے پختہ عہد کی پیمان کیے کہ وہ تین آدمیوں یعنی حضرت علی بن ابو طالب، حضرت معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت عمر بن عاص کو ضرور قتل کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ نام ان 3 قتل کرنے والوں کو یہ تھے جس کا واقعہ مسلم نے بیان کیا تھا شروع میں، اور لوگوں کو اس سے نجات دلائیں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا، میں علی بن ابو طالب کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ برک نے کہا، میں معاویہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں، اور عمر بن بکیر نے کہا، میں تمہیں عمر بن عاص سے نجات دلاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات پر پختہ عہد پر پیمان کیا اور ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ وہ اپنے نامزد کردہ شخص کو قتل کرنے کے عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ اس وقت تک پہنچے گا یہاں تک کہ اسے قتل کر دے یا اس راہ میں اپنی جان دے دے۔ یعنی اس حد تک وہ جائیں گے جہاں یا تو قتل کر دیں گے ان تینوں کو یا اپنی جان دے دیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آپس میں رمضان کی 17ویں رات اس غرض کے لیے مقرر کی۔ پھر ان میں سے ہر شخص اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جس میں اس کا مطلوبہ شخص رہتا تھا، یعنی جسے اس نے قتل کرنا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا اور اپنے خارجی دوستوں سے ملا، مگر ان سے اپنے قصد کو پوشیدہ رکھا۔ وہ انہیں ملنے جاتا اور وہ اسے ملنے آتے رہے۔ اس نے ایک روز تیم الرباب قبیلہ کی ایک جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت شجنہ بن عدی تھی۔ حضرت علی نے جنگ نہروان میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ وہ عورت ابن ملجم کو پسند آئی تو اس نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو مجھ سے ایک وعدہ نہ کرے۔ ابن ملجم نے کہا
کہ تو جو مانگے گی میں وہ تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ 3,000 اور علی بن ابی طالب کا قتل، درہم 3,000 ہوں گے اور علی بن طالب کا قتل۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو اس شہر میں علی بن ابو طالب کو قتل کرنے کے واسطے ہی آیا ہوں، اور میں تجھے وہ ضرور دوں گا جو تو نے مانگا۔ پھر ابن ملجم شبیب بن بجرہ اشجعی سے ملا اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کا کہا۔ شبیب نے اس کی یہ بات مان لی۔ عبد الرحمن بن ملجم نے وہ رات جس کی صبح کو اس نے حضرت علی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، اشس بن قیس کندی کی مسجد میں اس سے سرگوشی کرتے ہوئے گزاری۔ طلوع فجر کے قریب اشس نے اس سے کہا، اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم اور شبیب بن بجرہ کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواریں لے کر اس تھڑے کے بالمقابل آ کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی نکلتے تھے۔ حضرت حسن بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا، میں رات بھر اپنے گھر والوں کو جگاتا رہا، پھر بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں پر نیند غالب آ گئی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی امت کی طرف سے ٹیڑھے پن اور شدید جھگڑے کا سامنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ، مجھے ان کے بدلے میں وہ دے جو ان سے بہتر ہو، اور ان کو میرے بدلے وہ دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ اتنے میں ابن نباہ مؤذن آئے اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ ابن نباہ آپ کے آگے تھے اور میں پیچھے۔ جب آپ دروازے سے باہر نکلے تو آپ نے آواز دی کہ اے لوگو، نماز نماز، صلاۃ صلاۃ کی آواز دیتے تھے۔ آپ ہر روز اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب آپ نکلتے تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو جگایا کرتے تھے دروازوں پہ مار کے۔ عین اس وقت وہ دونوں حملہ آور آپ کے سامنے نکل آئے۔ عینی شاہدوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ میں نے تلوار کی چمک دیکھی اور ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے علی، حکم اللہ کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ پھر میں نے دوسری تلوار دیکھی، پھر دونوں نے مل کر وار کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار حضرت علی کی پیشانی سے سر کی چوٹی تک پڑی اور دماغ تک پہنچ گئی، جبکہ شبیب کی تلوار دروازے کی لکڑی پر جا لگی۔ میں نے حضرت علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آدمی تم سے بھاگنے نہ پائے، لیکن ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، مگر شبیب بچ کر نکل گیا، جبکہ عبد الرحمن بن ملجم گرفتار کر لیا گیا اور اسے حضرت علی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا خون معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ حقدار ہوں گا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو اسے بھی قتل کر کے میرے ساتھ ملا دینا، میں رب العالمین کے پاس اس سے جھگڑوں گا، یعنی کہ پھر معاملہ اللہ کے حضور میں پیش کریں گے۔ جب حضرت علی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی۔ آپ کی وصیت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ علی نے وصیت کی ہے، میں وہ گواہی دیتا ہوں یہ ہے کہ میں وہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علی نے یہ وصیت کی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق کر کے مبعوث فرمایا تھا، دین حق دے کر مبعوث فرمایا تھا، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، خواہ یہ بات مشرکین کو بری ہی لگے۔ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت
سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کے بعد اے حسن، اپنے بیٹے کو مخاطب فرمایا کہ میں تجھے اور اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا پروردگار ہے، اور یہ کہ تم حالت اسلام میں ہی دنیا سے رخصت ہونا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باہمی تعلقات کی اصلاح کرنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ باہمی تعلقات کی اصلاح کرنا نفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے۔ آپس میں صلح صفائی سے رہنا، اصلاح کرنا اور کروانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ تم پر حساب آسان فرما دے گا۔ یتیموں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، نہ تو انہیں اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مدد طلب کریں، اور نہ اس بات پر کہ وہ تمہارے سامنے ضائع ہو جائیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو وارث ہی نہ بنا دیں۔ قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، قرآن پر عمل کرنے میں کہیں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور زندگی بھر اسے خالی نہ ہونے دو، کیونکہ اگر وہ خالی چھوڑ دیا گیا تو اس جیسا کوئی گھر تمہیں نہ ملے گا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ رب کے غصے کو بجھاتی ہے۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے درمیان کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں وصیت فرمائی ہے، نے ان کے حق میں وصیت فرمائی ہے۔ اور فقراء اور مساکین کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور انہیں اپنے سامان معیشت میں شریک کرو، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو جن کے مالک تمہارے دانے ہاتھ ہوئے ہیں، یعنی ذمہ داری جن کی تمہارے سپرد کی گئی ہے، ان کے معاملات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کا خوف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہونی چاہیے، بہت اہم چیز ہے۔ وہ خدا تمہارے لیے کافی ہوگا اس شخص کے خلاف جو تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور تمہارے خلاف بغاوت کرے، اور لوگوں سے نیک بات کہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑو، ورنہ تم میں سے برے تمہارے حاکم بن جائیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیک کاموں کو کہنا اور برے کاموں سے روکنا، اس کو ہمیشہ کاربند رہو، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ تم میں سے برے تمہارے حاکم بن جائیں گے۔ پھر تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی، جو آج کل مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق رکھو، اور تکلفات کے بغیر ایک دوسرے کے کام آؤ۔ خبردار، ایک دوسرے سے دشمنیاں نہ بڑھاؤ، نہ قطع تعلق کرو اور نہ تفرقہ کرو، اور نیکی اور تقوی میں باہم تعاون کرو، اور گناہ اور سرکشی میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے اہل بیت کے معزز افراد، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذریعہ حفاظت کرے، یعنی تمہارے نیک نمونے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیشہ زندہ رہیں۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتا ہوں۔
ابو سنان کا بیان ہے کہ جب حضرت علی زخمی تھے تو ان کی عیادت کے لیے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کی اس زخمی حالت پر ہمیں بہت تشویش ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن خدا کی قسم مجھے اپنے اوپر کوئی تشویش نہیں ہے، کیونکہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تمہیں اس جگہ پر زخم آئیں گے، اور آپ نے اپنی گن پٹیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر وہاں سے خون بہے گا حتیٰ کہ تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اور ایسا کرنے والا اس امت کا سب سے بڑا بدبخت شخص ہوگا، جیسا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا قوم سمود کا سب سے بڑا بدبخت تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے قاتل ابن ملجم کے بارے میں فرمایا، اس کو بٹھاؤ، اگر میں مر گیا تو اسے قتل کر دینا، مگر اس کا مسئلہ نہ کرنا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کی معافی یا قصاص کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت مسلم موعود اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک شخص نے خنجر کے ساتھ حملہ کیا، آپ کو پیٹ چاک کر دیا، وہ پکڑا گیا۔ بہرحال آپ نے یہ لکھا ہے پیٹ چاک کیا، سر کا زخم بھی تھا، شاید پیٹ پہ بھی ہوا ہو، یا ویسے اپنے کا خیال تھا، یا محاورتاً بولا۔ بہرحال کیونکہ اکثر روایتیں سر کے زخم کی آتی ہیں، وہ پکڑا گیا تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ آپ نے حضرت امام حسن کو بلوایا اور وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جان کے بدلے اس کی جان لے لی جائے، لیکن اگر میں بچ جاؤں تو پھر اسے قتل نہ کیا جائے۔ عمر ذی مر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کو تلوار کے زخم آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنا سر لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین مجھے اپنا زخم دکھائیں۔ آپ نے زخم سے کپڑا کھولا تو میں نے عرض کیا ہلکا سا زخم ہے اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں۔ اس پر آپ کی صاحبزادی ام کلثوم پردے کے پیچھے سے رو پڑیں۔ آپ نے اسے فرمایا چپ ہو جاؤ، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہ رو۔ میں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ فرشتوں اور نبیوں کے وفد ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو فرما رہے ہیں، یعنی ایک نظارہ میں دیکھ رہا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کے وفد ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہیں کہ اے علی، آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے علی خوش ہو جاؤ، کیونکہ جس طرف تم جا رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس میں تم موجود ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اپنی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں کی سوائے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جب حضرت علی بن ابو طالب کی وفات ہوئی تو حضرت حسن بن علی ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو، آج کی رات ایک ایسے شخص کی وفات ہوئی ہے کہ نہ اس سے پہلے لوگ اس سے سب قتلے جا سکے اور نہ بعد میں آنے والے اس کا مقام پا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کسی مہم پر بھیجتے تو جبرائیل اس کے دائیں طرف اور میکائیل اس کے بائیں طرف ہوتے تھے، اور وہ واپس نہ لوٹتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح نہ عطا کر دیتا تھا۔ اس نے صرف 700 درہم ترکہ چھوڑا ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس رقم سے ایک غلام خریدے، اور اس کی روح اسی رات کو قبض کی گئی جس رات کو حضرت عیسیٰ کی روح کا رفع ہونا ہوا تھا، یعنی 27 رمضان المبارک کی رات۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت علی کی شہادت کی تاریخ 17ویں رمضان کی رات سن 40 ہجری بیان ہوئی ہے۔ یہ 40 ہجری کا سال تھا اور آپ کا دور خلافت 4 سال 8.5 ماہ رہا۔ حضرت مسلم موعود اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد کی جلد 40 میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وفات کے حالات میں حضرت امام حسن سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج وہ شخص فوت ہوا ہے کہ اس کی بعض باتوں کو نہ پہلے پہنچے اور نہ بعد کو آنے والے پہنچیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو جبرائیل اور اس کے دائیں طرف ہوتے تھے اور میکائیل بائیں طرف. پس وہ بلا فتح حاصل کیے واپس نہیں ہوتا تھا، بغیر فتح حاصل کیے واپس نہیں ہوتا تھا. اور اس نے صرف 700 دنوں اپنا ترکہ چھوڑا ہے، جس سے اس کا ارادہ تھا کہ ایک غلام خریدے، اور وہ اس رات کو فوت ہوا ہے جس رات عیسیٰ بن مریم کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی تھی، یعنی رمضان کی 27ویں تاریخ کو. حضرت علی کو ان کے دونوں بیٹوں اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا، اور آپ کے بیٹے حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہیں. آپ کو 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا جس میں قمیض نہیں تھی. آپ کی تدفین سحری کے وقت ہوئی. کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے پاس کچھ متبرک مشک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو لگائے گئے مشک سے بچا تھا، اور حضرت علی کی وصیت تھی کہ وہ مشک آپ کی میت کو لگایا جائے. آپ کی عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے کہا آپ کی عمر 57 سال تھی، بعض کے نزدیک 58 سال تھی، بعض کے نزدیک 65 سال تھی، بعض کے نزدیک 63 سال تھی. تاہم اکثریت کے نزدیک 63 سال والی روایت زیادہ درست تھی. حضرت علی کا مزار کہاں واقع ہے، اس بارے میں بھی سوال اٹھتا ہے. اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں متفرق روایات ملتی ہیں جو یوں ہیں. حضرت علی کو رات کے وقت کوفہ میں دفن کیا گیا اور ان کی تدفین کو مخفی رکھا گیا. حضرت علی کو کوفہ کے جامعہ مسجد میں دفن کیا گیا. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کی لاش کو مدینہ منتقل کیا اور حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس بقیع میں دفن کیا. ایک روایت یہ ہے کہ کہ جب ان دونوں نے حضرت علی کی لاش کو ایک صندوق میں ڈال کر اونٹ پر رکھا تو اونٹ گم ہو گیا. اس اونٹ کو طے قبیلہ نے پکڑا. وہ اس صندوق کو مال سمجھ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ صندوق میں لاش ہے تو اس کو پہچان نہیں سکے، اور انہوں نے اس لاش کو صندوق سمیت دفن کر دیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے. پھر ایک روایت ہے کہ حضرت حسن نے حضرت علی کو کوفہ میں جادہ بن خبیرہ کی آل کے کسی حجرے میں دفن کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ جادہ حضرت علی کا نواسہ تھا. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حضرت علی کا رات کے وقت جنازہ پڑھا گیا اور کوفہ میں ان کی تدفین ہوئی اور ان کی قبر کے مقام کو مخفی رکھا گیا، تاہم وہ قصر عمارت کے پاس تھا. حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن حضرت علی کا جنازہ، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا اور کوفے کے باہر حضرت علی کی تدفین کی گئی اور ان کی قبر کو مخفی رکھا گیا، اس خوف سے کہ خوارج وغیرہ بھی ان کی اور قبر کی بے حرمتی نہ کریں. بعض شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مزار نجف میں ہے، اس مقام پر جس کو آج کل مشہد النجف کہتے ہیں. ایک روایت کے مطابق کوفہ میں حضرت علی کو شہید کیا گیا، تاہم آپ کی قبر کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے. حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے دارالعمارہ میں حضرت علی کی تدفین کی گئی، اس خوف سے کہ خوارج ان کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں. علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ روایت مشہور ہے، اور جس نے یہ کہا کہ انہیں جانوروں پر رکھا گیا اور وہ اسے لے گیا اور کوئی نہ جان سکا کہ وہ جانور کہاں چلا گیا، تو یہ درست نہیں ہے، اور اس نے اس بارے میں تکلف سے کام لیا ہے جس کا اس کو کوئی علم نہیں، اور نہ ہی عقل اور نہ ہی شریعت اس کا جواز پیش کرتی ہے. اور جو اکثر جاہل رفاوض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کا مزار مشہد النجف میں ہے، تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حقیقت ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نجف میں مشہد کے نام سے جو مقام ہے، اہل علم اس پر متفق ہیں کہ وہ حضرت علی کی قبر کا مقام نہیں بلکہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قبر ہے. اہل بیت، شیعہ اور دیگر بے شمار مسلمانوں نے کوفہ میں ان کی حکومت اور 300 سال سے زیادہ بیت جانے کے باوجود کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا
کہ یہ حضرت علی کی قبر ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے 300 سال بعد اس جگہ کو مشہد علی کا نام دیا گیا ہے، اس لیے روایت بالکل غلط ہے کہ یہ قبر حضرت علی کی ہے۔ نیز حضرت علی علامہ ابن جوزی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں حضرت علی کے مزار کے متعلق متفرق روایات جنہیں اوپر بیان کر دیا گیا ہے کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ واللہ عالم ای الاقوال اصح، اللہ بہتر جانتا ہے کون سا قول زیادہ درست اور صحیح ہے۔ حضرت علی کی شادیاں جو ہیں اور اولاد، ان کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت علی نے مختلف وقتوں میں 8 شادیاں کیں، جن کے نام یہ ہیں: فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خولہ بنت جعفر بن قیس، لیلہ بنت مسعود بن خالد، البنین بنت حزام بن خالد، اسماء بنت امیس، صحابہ حبیب بنت ربیعہ، امامہ بنت ابو العاص بن ربیع، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں۔ سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد عطا کی، جن کی تعداد 30 سے زائد بنتی ہے، 14 لڑکے اور 19 لڑکیاں۔ آپ کی نسل حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ، عباس بن کلابیہ اور عمر بن تغلبیہ سے چلی۔ حضرت علی کے فضائل و خصائل اور مناقب کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا مدینۃ العلم و علی بابھا ومن اراد المدینۃ فلیات البابا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو اس شہر کا قصد کرے اس کو چاہیے کہ اس کے دروازے پر آئے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں اس بات کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا تو اس وقت سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کے سپرد کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری سے آپ کی حفاظت کا فرض سر انجام دیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا: انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پس حضرت علی کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء میں سے قرار دیا ہے، مگر خیبر کی جنگ میں سب سے نازک وقت میں اسلام کا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے ہاتھ میں دیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت علماء بزدل نہیں تھے بلکہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ذکر فرما رہے ہیں علماء کی بہادری کا، اس نے انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتا تھا، اور آج میرا صدقہ یعنی زکوٰۃ 4000 دینار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک روایت میں 40,000 دینار کا ذکر ہے۔ ابو بہر اپنے ایک استاد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کو موٹی تہہ بند پہنے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: میں نے یہ 5 درہم میں خریدی ہے، جو مجھے اس پر 1 درہم کا نفع دے گا میں اسے یہ فروخت کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے پاس چند درہم کی تھیلی دیکھی تو آپ نے کہا: یہ یمبو کی جائیداد میں سے ہمارے بچنے والا نفقہ ہے۔ یمبو ایک بستی ہے جو مدینہ سے 7 منزل دور تھی، سالے سمندر کی طرف واقع ہے۔ آپ کی انگوٹھی پر، حضرت علی کی انگوٹھی پر اللہ الملک کو کندہ تھا کہ اللہ ہی بادشاہ ہے۔ جمع بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس اپنی پھوپھی کے ساتھ آیا تو انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون عزیز تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: فاطمہ۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا: ان کے خاوند حضرت علی۔ حضرت ثعلبہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ ہر میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علمبردار ہوتے تھے، مگر جب لڑائی کا وقت آتا تھا تو حضرت علی بن ابو طالب
جھنڈا تھام لیتے تھے۔ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت علی نے مجھے صابور علاقے کا عامل مقرر کیا۔ یہ صابور جو ہے یہ بھی فارس میں ایک علاقہ ہے، شیراز سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور فرمایا کسی شخص کو بھی 1 درہم ٹیکس کی وجہ سے کوڑا نہ مارنا، اور لوگوں کے رزق کے پیچھے نہ پڑنا، اور نہ سردیوں یا گرمیوں میں ان کے کپڑوں کے پیچھے پڑنا۔ اس طرح ٹیکس نہیں لینا کہ کپڑے اتر جائیں، اور نہ ان سے کسی ایسے جانور کا مطالبہ کرنا جسے وہ کام میں استعمال کرتے ہوں۔ کسی کو 1 درہم کی طلب میں کھڑے نہ رکھنا، یعنی کسی جو بھی ٹیکس وصول کرنا ہے اس کے لیے جزیہ وصول کرنا ہے، اس لیے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، بوجھ نہیں ڈالنا۔ میں نے کہا یا امیر المومنین، پھر تو میں آپ کی طرف ایسے ہی لوٹوں گا جیسے میں آپ کے پاس سے جا رہا ہوں، کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، ہاں خواہ تم خالی ہاتھ ہی لوٹو، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اس مال میں سے لیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہو۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے بھائی اور میرے ساتھی ہو۔ علی بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی کے پاس حاضر تھا جب ان کے لیے ایک جانور لایا گیا تاکہ اس پر سوار ہوں۔ جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو 3 مرتبہ بسم اللہ کہا، جب اس کی پشت پر سیدھا بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی کہ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی تو پاک ہے، یقیناً میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ پھر آپ مسکرائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح میں نے کیا ہے۔ پھر آپ مسکرائے تھے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً تیرا رب اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ اس بات پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ یحییٰ بن یعمر سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت علی بن ابو طالب نے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے لوگ صرف گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان کے نیک لوگ اور علماء انہیں اس بات سے منع نہ کرتے تھے، پھر جب وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تو انہیں قسم قسم کی سزاؤں نے پکڑ لیا، پس تم لوگ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو قبل اس سے کہ تم پر بھی ان جیسا عذاب آ جائے۔ یاد رکھو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا اور نہ تمہاری موت کو قریب کرے گا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری عورت کے گھر میں تھے جس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا، دعوت کی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس، دوبارہ فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اس پر حضرت عمر داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھجور کے ایک چھوٹے سے پودے کے نیچے چھپائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ آنے والا علی ہو۔ پھر حضرت علی داخل ہوئے تو ہم نے انہیں مبارکباد دی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے اور وہ ہیں علی، عمار اور سلمان۔ ابو عثمان
نادی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور ہم مدینے کی ایک گلی سے گزر کر ایک باغ کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ باغ کس قدر خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی خوبی عنایت کی ہے کہ اس سے بہتر خوبی اس نے اپنے بندوں کو عطا نہیں کی، اور وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ تم دنیا میں سے کچھ لیتے ہو، نہ دنیا تم میں سے کچھ لیتی ہے، یعنی تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کی، اور نہ ہی دنیا کی خواہش رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ نیز تجھے اللہ تعالیٰ نے مساکین کی محبت عطا کی ہے، وہ تم کو اپنا امام بنا کر خوش ہیں اور تم ان کو اپنا پیروکار بنا کر خوش ہو۔ بس خوشخبری ہو اس شخص کو جو تم سے محبت کرے اور تمہارے بارے میں سچ بولے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تم سے بغض رکھے اور تمہارے خلاف جھوٹ بولے۔ وہ لوگ جو تم سے محبت رکھتے ہیں اور تمہارے بارے میں سچ بولتے ہیں، وہ جنت میں تمہارے گھر کے پڑوسی اور تمہارے محل میں تمہارے ساتھی ہوں گے، اور جو لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ انہیں سخت جھوٹوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑا کرے گا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس درجے میں ہوں گا اس میں علی اور فاطمہ ہوں گے۔ حضرت علی کا عشرہ مبشرہ میں ہونے کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت علی عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں 9 لوگوں کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی یہی کہوں یعنی گواہی دوں تو گناہ گار نہیں ہوں گا۔ کہا گیا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرا پہاڑ پر تھے تو وہ ہلنے لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر اے حرا، یقیناً تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید ہے۔ کسی نے پوچھا وہ 10 جنتی لوگ کون ہیں؟ حضرت سعید بن زید نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اور کہا گیا کہ 10واں کون ہے؟ تو حضرت سعید بن زید نے کہا، وہ میں۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے یہ واقعہ یہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن نفس پر قابو رکھنے اور انانیت کو دور کرنے کے ضمن میں بیان فرمایا ہے، اس لیے یہاں میں دوبارہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور محض خدا کے لیے لڑتے تھے۔ آخر حضرت علی نے ان کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ اس نے جھٹ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ ایسی فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آپ نصیحت فرماتے ہیں جماعت کو، اگر نفسانی لالچ اور اغراض کے لیے کسی کو دکھ دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی۔ پھر ایک اور موقع پہ تفصیل سے بیان فرمایا آپ نے، اس پر یوں ہی روشنی ڈالی۔ فرماتے ہیں کہ جوش نفسانی اور للہی جوش میں فرق کے واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے سبق حاصل کرو۔ لکھا ہے کہ حضرت علی کا ایک کافر پہلوان کے ساتھ جنگ شروع ہوا، بار بار اس کو قابو کرتے تھے، وہ قابو سے نہیں نکل جاتا تھا۔ آخر اس کو پکڑ کر اچھی طرح سے جب قابو کر گیا، اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے
اور قریب تھا کہ خنجر کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیتے کہ اس نے نیچے سے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ جب اس نے ایسا فعل کیا تو حضرت علی اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے۔ اس پر اس نے تعجب کیا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کے ساتھ پکڑا اور میں آپ کا جانی دشمن ہوں اور خون کا پیاسا ہوں، پھر باوجود ایسا قابو پا چکنے کے آپ نے مجھے اب چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں، چونکہ تم دین کی مخالفت کے سبب مسلمانوں کو دکھ دیتے ہو، اس واسطے تم واجب القتل ہو، اور میں محض دینی ضرورت کے سبب کے تم کو پکڑتا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا اور اس میں مجھے غصہ آیا تو میں نے خیال کیا کہ یہ اب نفسانی بات درمیان میں آ گئی ہے، اب اس کو کچھ کہنا جائز نہیں، تاکہ ہمارا کوئی کام نفس کے واسطے نہ ہو، جو ہو سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو۔ جب میری اس حالت میں تغیر آئے گا اور یہ غصہ دور ہو جائے گا تو پھر وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر کافر کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ تمام کفر اس کے دل سے خارج ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا دین دنیا میں اچھا ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کے اثر سے انسان ایسا پاک نفس بن جائے۔ بس اس نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ بس یہ ہے اصل تقویٰ، جس کو جو نتیجہ بھی دکھاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے بھی کم و بیش اس یہودی کی حضرت علی سے لڑائی کے واقعے کو اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شامل تھے۔ ایک بہت بڑا دشمن جس کا مقابلہ بہت کم لوگ کر سکتے تھے آپ کے مقابلے پر آیا، اور کئی گھنٹے تک آپ کی اور اس یہودی پہلوان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخر کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد آپ نے اس یہودی کو گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ خنجر سے اس کی گردن کاٹ دیں کہ اچانک اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اسے چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے، اور وہ یہودی سخت حیران ہوا اور کہنے لگا یہ عجیب بات ہے کہ کئی گھنٹے کی کشتی کے بعد آپ نے مجھے گرایا اور اب یکدم مجھ پہ چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں، یہ آپ نے کیسی بیوقوفی کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے بیوقوفی نہیں کی، بلکہ جب میں نے تمہیں گرایا اور تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو یکدم میرے دل میں غصہ پیدا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر کیوں تھوکا ہے، مگر ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اب تک تو میں جو کچھ کر رہا تھا خدا کے لیے کر رہا تھا، اگر اس کے بعد میں نے لڑائی جاری رکھی تو تیرا خاتمہ میرے نفس کے غصے کی وجہ سے ہوگا، یعنی اس یہودی کو ختم کرنا۔ نے فرمایا کہ میرے غصے کی ذاتی غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت میں تجھے چھوڑ دوں، جب غصہ جاتا رہے گا تو پھر خدا کے لیے میں تجھے گراؤں گا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ دعا کریں کہ یہ سال جماعت کے لیے، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے بابرکت ہو۔ ہم بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے والے ہوں، اور دنیا والے بھی اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رنگ میں دنیا والوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کاش کہ ہم اور دنیا کے تمام لوگ اس اہم نقطے کو سمجھ جائیں اور اپنی دنیا و عاقبت سنوار سکیں۔ گزشتہ ایک سال سے ہم ایک نہایت خطرناک وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس وبا سے باہر نہیں ہے، کہیں کم اور کہیں زیادہ، لیکن لگتا ہے کہ اکثریت دنیا کی اس بات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتی کہ کہیں یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی طرف توجہ دلانے کے لیے نہ ہو۔
یہ نہیں سوچنا چاہتے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلانا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے, توجہ دلانا چاہتا ہے. اس طرف سوچ نہیں کسی کی. چند ماہ پہلے میں نے بہت سے سربراہان حکومت کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے خطوط لکھے تھے, اور کووڈ جو ہے اس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے حوالے سے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ آفات خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے حقوق و فرائض بھولنے اور ادا نہ کرنے بلکہ ظلم میں بڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں, اس لیے توجہ کریں. بعض سربراہان نے جواب بھی دیے, لیکن دنیا داری والے جواب تھے ان کے, کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں. دنیا کی نظر سے والی باتیں کی, دین والی بات نہیں کی. خدا کا کھانا جو بیچ میں تھا بہت بڑا, میں نے بیان کیا تھا, اس کو ذکر ہی نہیں کیا, اور ضرور ایسا ہونا چاہیے. لیکن نہ اپنی حالتوں کو بدلنے کی طرف عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں یہ لوگ, نہ قوم کے ہمدرد بن کر ان کے اصل مقصد, قوم کو اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. یہ جاننے کے باوجود کہ اس وبا کے بعد کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے, یہ ہر دنیا کے لیڈر کو پتہ ہے, ہر عقل مند انسان کو پتہ ہے, ہر تجزیہ نگار کو یہ پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود اصل حل کی طرف توجہ نہیں ہے, صرف دنیا کی جو کوششیں ہیں اسی کی طرف توجہ ہے. اس بیماری سے نہ صرف انفرادی طور پر ہر فرد معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہا ہے, جو صحت کے لحاظ سے جو ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں جو متاثرین ہیں, لیکن عمومی طور پر ہر ایک معاشی لحاظ سے بھی ہو رہا ہے متاثر. بلکہ بڑی بڑی امیر حکومتوں کی معیشتوں کی بھی معیشتیں جو ہیں ان کی بھی کمریں ٹوٹ رہی ہیں. دنیا داروں کے پاس اس کا صرف ایک حل ہے کہ پھر جو ایسی صورتحال ہو جائے گی, جو معیشت تباہ ہو جائے گی, تو دوسرے چھوٹے ملکوں کی معیشتوں پر قبضہ کیا جائے, ان کو کسی طرح اپنے جال میں پھنسایا جائے, اپنے دام میں لایا جائے, اور پھر بہانے سے ان کی دولتوں پر قبضہ کیا جائے. اس کے لیے بلاک بنیں گے اور بن رہے ہیں. سرد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی, اور اب کہا جانے لگا ہے کہ شروع ہو گئی ہے ایک طرح سے, اور کوئی بعید نہیں کہ اصل ہتھیاروں کی جنگ بھی ہو جائے, جو نہایت خوفناک جنگ ہوگی. پھر ایک اور گہرے کنویں میں گر جائیں گے یہ لوگ. غریب ملک تو پہلے ہی پسے ہوئے ہیں, امیر ملکوں کے عوام بھی پسیں گے, اور بڑی خوفناک حد تک پسیں گے. بس اس سے پہلے کہ دنیا اس حالت کو پہنچے, ہمیں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے دنیا کو ہوشیار کرنا چاہیے. بس یہ سال مبارکبادوں کا سال اس وقت بنے گا جب ہم اپنے فرائض کو اس نہج پر ادا کرنے والے ہوں گے کہ لوگوں کو سمجھائیں, دنیا کو سمجھائیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اپنی حالتوں کے بھی جائزے لینے ہوں گے. ہم جو زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں, کیا ہماری اپنی حالتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ خالصتاً للہ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہیں, یا ابھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کے جذبات کو غیر معمولی معیاروں تک لانے کی ضرورت ہے. بس ہر احمدی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے سپرد ایک بہت بڑا کام کیا گیا ہے.
اور اس کے سر انجام دینے کے لیے پہلے اپنے اندر پیار اور محبت اور بھائی چارے کی فضا کو پیدا کریں اپنے معاشرے میں، احمدی معاشرے میں، اور پھر دنیا کو اس جھنڈے کے نیچے لائیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا ہے۔ تبھی ہم اپنی بیعت کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو سکتے ہیں، اور تبھی ہم نئے سال کی مبارکباد دینے کے اور لینے کے مستحق قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر احمدی مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ عہد کرے کہ اس سال میں نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک احمدی کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کل پاکستان کے احمدیوں کے لیے اور الجزائر کے احمدیوں کے لیے دعا کی طرف بھی میں توجہ دلا رہا ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ پاکستان میں بعض جگہ بعض مولوی اور سرکاری اہلکار ظلموں پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناقابل اصلاح لوگوں کی جلد پکڑ کے سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے کن کی اصلاح ہونی اور کن کی نہیں ہونی، جن کی نہیں ہونی تو پھر ان کی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ توہین رسالت کے جس قانون کے تحت یہ لوگ احمدیوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور احمدیوں کو اپنی تربیت کے لیے بھی جو ہمارے بعض ذرائع ہیں ہر ذریعے پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے اس کو اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے اور ہمیں ان سے نجات دلائے۔ اصل میں تو رحمت للعالمین کے نام کو یہ بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ احمدی تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے سب سے زیادہ کام، بلکہ حقیقی کام احمدی کر رہے ہیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں۔ بس یہ دنیا دار دنیاوی حکومت اور دولت کے بل بوتے پر ہم پر ظلم تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ وہ خدا ہے جو نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے۔ یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے، اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ دعاؤں سے اپنی باتوں کو مزید سجائیں، اور اگر ہم یہ کر لیں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہیں۔ الجزائر کے بارے میں نے کہا تھا کہ سب کو بری کر دیا گیا ہے۔ وہاں ایک کورٹ نے سب کو بری کیا تھا ایک عدالت میں، دوسرے نے بھی معمولی جرمانہ کر کے تقریباً ساروں کو فارغ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ابھی کچھ لوگ ہیں جو اسیر ہیں جیل میں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی جلد رہائی کا سامان ہوں۔ پاکستان کے اسیروں کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہماری خوشیاں چاہے وہ سال کے شروع کی ہوں یا عید کی،
اصل تو اس وقت ہوں گی جب ہم دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا لہرانے والے بنیں گے، جسے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اسی خوشیاں اس وقت ہوں گی جب انسانیت انسانی قدروں کو پہچاننے والی بنے گی، جب آپس کی نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے سامان بھی ہمیں جلد پہنچائے، مسلم امہ کو بھی عقل دے کہ وہ آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان لیں، دنیا کو بھی عقل دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہر احمدی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ سال ہر احمدی کے لیے، ہر انسان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سامان بن کر آئے، کا سال بن کر آئے، اور جو کوتاہیاں اور کمیاں گزشتہ سالوں میں ہم سے ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنی یا ہمیں بعض انعاموں سے محروم رکھنے کا باعث بنی، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے انعاموں کا اور فضلوں کا وارث بنائے اور ہم حقیقی مومن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر